ناظرین، آج کے سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ سانس کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ ایسا مریض جس کو سانس کی تکلیف ہے، اس کے لیے دن گزارنا مشکل ہے، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ وہ روزہ رکھے نہ رکھے، کیا کرے؟ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر مریض اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ اس کے سانس کو جاری رکھنے کے لیے وینٹولین کا استعمال کرنا پڑتا ہو، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر روزہ اس نے رکھا اور اس کے ساتھ وینٹولین کا استعمال کیا گیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وینٹولین میں کیمیکل استعمال ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے پھیپھڑوں میں تقویت پہنچائی جاتی ہے تاکہ اس کے سانس کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر بعد رمضان اس کو صحت ہو جاتی ہے تو جن دنوں میں اس کی صحت ہو ان دنوں میں روزے رکھ لے۔ تو یہ ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں رکھتا۔ ہاں جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور بچہ 2 3 4 6 ماہ چھوٹا بچہ ہے، جس کی نشو و نما ماں کا دودھ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غذا بچے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہے، اور ماں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ سارا دن اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو لہذا ایسی صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزے موقوف کر دے تاکہ بچے کی صحت کا لحاظ رکھا جا سکے اور اس کی اپنی صحت کا بھی۔ اور جب ماہ رمضان مبارک کے بعد یا جب بچہ اپنی کفالت میں، کھانے پینے میں خود کفیل ہو جائے اور ماں کی ضرورت اسے نہ رہے، تو ان حالات میں عورت ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے حاملہ عورت، جس کو حمل ہے اور وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے رخصت عطا فرمائی، اور جب وضع حمل ہو جائے گا تو پھر جب آسانی سمجھے گی اس مقام پر اس وقت اس عورت کے لیے ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح بلڈ پریشر کا مریض ہے، جس کو یہ بیماری ہے، یا ایسا عمر رسیدہ شخص کہ جو بیماری کی اس پوزیشن میں ہے کہ شفا یابی کی امید ظاہری طور پر
منقطع ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ایسا مریض ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کہ جو لوگ روزہ رکھنے میں طاقت نہیں رکھتے تو وہ ان پر ایک مسکین کا طعام یعنی فدیہ دینا لازم ہے، یعنی 2 کلو 2.25 کلو گندم جو آج کل موجود 140 روپے جو صدقہ فطر ہے اس بار اناج کے آٹا کے لحاظ سے، تو کم از کم اتنی مقدار میں کسی مسکین کو مستحق بنا دے تو اس کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کا فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس مریض کے لیے ہوگا کہ جس کو ایسی بیماری ہے کہ جس سے شفا یابی کی امید ختم ہو چکی ہے، تو پھر ایسا مریض وہ شرعی مریض ہے اور پھر وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور دیگر کے لیے جو بتایا حاملہ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی ایسی عورتوں کے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد رمضان جہاں آسانی سمجھیں روزے کی قضا کریں۔ یہ چند مسائل تھے آج کے بیان میں۔ ہماری ذمہ داری ہے مسئلہ پوچھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق چلنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔